بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات، صفحہ نمبر 84۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور کسی خطا وار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا اور کسی خطا وار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ فائدہ: اس حدیث پاک میں 3 مضمون وارد ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ صدقہ دینے سے ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ مال میں کمی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اس سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدل اور نعم البدل آخرت میں تو ملتا ہی ہے، جیسا کہ اب تک کی سب آیات اور روایات سے بکثرت معلوم ہو چکا ہے۔ دنیا میں بھی اکثر اس کا بدل ملتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 14 پر اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اور نمبر 20 پر تو گویا اس کی تصریح گزر چکی ہے۔ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ جل شانہ اس کا بدل عطا کرے گا۔ اور اس آیت کے ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات اس کی تائید میں گزر چکے، اور حدیث کے ذیل میں نمبر 2 پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گزر چکا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کو بربادی عطا کر۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے اول یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو حق تعالی شانہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے لے گا، حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ان 3 کے بعد ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اس کو محفوظ رکھو۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے علم بھی عطا فرمایا اور مال بھی عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی خلاف مرضی خرچ نہیں کرتا، بلکہ صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کے لیے اس مال میں نیک عمل کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ یہ شخص سب سے اونچے درجوں میں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، اس کی نیت سچی ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو حق تعالی شانہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی وہی ثواب دیتا ہے جو پہلے کا ہے، اور یہ دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے۔ تیسرے وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے مال عطا کیا ہے مگر علم نہیں دیا، وہ اپنے مال میں گڑبڑ کرتا ہے، بے محل لعب اور شہوتوں میں خرچ کرتا ہے، نہ اس مال میں اللہ کا خوف کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حق کے موافق خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں خبیث ترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے نہ مال عطا کیا ہے نہ علم دیا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی فلاں یعنی نمبر 3 کی طرح خرچ کروں، تو اس کو اس کی نیت کا گناہ ہوگا اور وبال میں یہ اور نمبر 3 برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول ہوتا ہے، اور جو شخص ایسی حالت میں دست سوال بڑھاتا ہے کہ بغیر سوال کے اس کا کام چل جاتا ہو تو حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت قیس بن صلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ بہت اسراف کرتا ہے اور اپنے مال کو بے جا خرچ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باغ میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے آتا ہے ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر 3 بار فرمایا کہ خرچ کیا کر، اللہ جل شانہ تجھ پر خرچ فرمائیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں ایک سفر جہاد میں چلا تو میرے پاس سواری بھی اپنی تھی اور میں اپنے سب گھر والوں سے زیادہ ثروت مجھے حاصل تھی، یعنی جو لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے ان کے پاس اتنا نہ تھا جتنا مجھ بے دریغ خرچ کرنے والے کے پاس تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ، اور اپنے اور اللہ جل شانہ کے درمیان تعلقات کو جوڑ لو۔ اس کا ذکر کثرت سے کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ بہت کثرت سے دے کر، اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا کہ صدقہ کے ذریعے رزق پر مدد چاہو، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعے سے رزق اتارو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ان چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ اول یہ کہ صدقہ کرنا سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب صدقہ کیا کرو۔ دوسرا یہ کہ جس بندے پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو حق تعالی شانہ قیامت میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی بندہ سوال کے دروازے کو مگر حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پس صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ حق تعالی شانہ اس کا نعم البدل بہت جلد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے آگ لینے گئی، پیچھے کوئی سائل آ گیا، حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ جب آگ لے کر آئیں تو آٹا نہ تھا، خاوند سے پوچھا آٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ روٹی پکنے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا، اصرار کرنے لگی، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگی سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی نہ خیال کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا، اب سب کیا کھائیں گے؟ آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک آدمی بڑے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا، کہنے لگی کیسے جلدی پکا لائے اور سالن اضافے میں ساتھ لائیں۔ اس قسم کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، مگر ہم چونکہ حق تعالی شانہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لیے غور بھی نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس چیز کے بدلے میں ملی۔ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً فلاں چیز مل گئی ورنہ کیا ہوتا، حالانکہ وہ چیز آئی ہی ہے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ صدقہ اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔